السلام علیکم۔ اکتوبر 1973 میں رمضان کے دن تھے۔ اسرائیل فلسطین پر قہر ڈھا رہا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے غیر معمولی فیصلہ کیا اور پاک فضائیہ کے 16 تربیت یافتہ پائلٹوں کو اسرائیل سے جنگ کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ مشن انتہائی خفیہ تھا۔ پائلٹوں کو بتا دیا گیا تھا اگر وہ شہید ہو گئے یا گرفتار ہو گئے تو پاکستان حکومت ان کی ذمہ داری نہیں لے گی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شام کے حافظ الاسد کو اعتماد میں لے کر اپنا پورا منصوبہ سمجھا چکے تھے۔ پاکستانی پائلٹ پہلے خفیہ طریقے سے بغداد پہنچے، پھر انہیں انتہائی رازداری سے دمشق میں واقع دیر نامی فوجی ہوائی اڈے منتقل کیا گیا۔ 16 میں سے 8 پاکستانی جان باز مصر روانہ ہو گئے۔ شام کی فضائی فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے خفیہ مشن پر بھیجے گئے پاکستانی فضائیہ کے دستے کو 67 اے اسکواڈرن کی پہچان دی اور وزیر اعظم پاکستان فیصلہ لینے کے ٹھیک 36ویں گھنٹے میں پاک فضائیہ کے پائلٹ پرانے روسی جہاز MiG 21 اور 13 کے کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق شہر کو اسرائیل کے جدید میراج 3 اور F-4 پینتھم جہازوں نے بمباری کرکے تباہ کر دیا تھا۔ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے 32 جہازوں پر مشتمل اسرائیلی ہوائی دستہ تبریہ جھیل اور بحر مردار کے چکر کاٹ رہا تھا۔ پاکستانی پائلٹوں کے جہاز پرانے اور خستہ تھے۔ فیول کی گنجائش صرف 30 منٹ کے لیے تھی۔ انٹیلیجنس معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ بھارتیوں کو اس پیش رفت کا علم ہو گیا اور بھارتی فوج پاکستانی پائلٹوں کو گرانے کے لیے اسرائیلی فوج کے معاون بن گئے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک دن پاکستانی طیارے نے دمشق کے فوجی ہوائی اڈے سے اڑان بھری اور طیارہ بھی کون سا خستہ حال MiG 21، اس کو 2 جدید اسرائیلی میراج طیاروں نے گھیر لیا۔ شام کی فضاؤں میں ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے آسان شکار دیکھ کر چپٹا مارا مگر سامنے شکاری نہیں بلکہ شکاری تھا جس نے پلٹ کر وار کیا اور 13 میزائل کے فائر سے ایک اسرائیلی جہاز کو تباہ کر دیا۔ فیول کم تھا ورنہ بھٹو کے ملک کا یہ جان باز سپاہی ایئر کموڈر عبدالستار علوی دوسرا جہاز بھی گرا دیتا۔ پاکستانی جہاز اسرائیل پر یوں ہی قیامت ڈھاتے رہے۔ ہزاروں میل دور اسلام آباد میں بیٹھا بھٹو مسکراتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو فلسطین کا عاشق تھا۔ اس نے موشے دیان کو للکار کر کہا تھا کہ تیری دوسری آنکھ بھی نکال لیں گے۔ بھٹو نے فلسطین کو اور پاکستان کا ایک ایسا مسئلہ بنا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام بھی ناصر، یاسر یا فیصل، صدام، قذافی رکھ لیے۔ یہ عرب قوم پرستی کا سنہری دور تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عربوں کو سکھایا کہ کیسے تیل کے معاملے پر مغرب کو سبق سکھانا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یاسر عرفات کو فلسطین کے نمائندے کے طور پر پاکستان آنے کی دعوت دی جس کے بعد عالمی دنیا نے انہیں فلسطین کا باضابطہ نمائندہ تسلیم کیا۔ یاسر عرفات بعد میں لاڑکانہ میں گڑی خدا بخش مزار پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عقیدت پیش کرنے بھی آئے تھے۔ دنیا میں فلسطین کے سب سے بڑے وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو اس ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے شہید کیا جو اردن کے شاہ حسین کے حکم پر 1970 میں بطور بریگیڈیئر 20,000 فلسطینی حریت پسندوں کو شہید کر چکا تھا۔ اسرائیلی دہشت گرد موشے دیان نے کہا تھا کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق نے 11 دنوں میں اتنے فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کر دیا کہ اسرائیل بھی سال میں اتنے نہ کر سکا۔ اس وجہ سے عرب دنیا بھٹو کی دیوانی رہی اور ضیاء الحق اس کی ذریت سے نفرت کرتی رہی۔ تاکتہ امریکہ نے اسلام فروشوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوری دنیا میں اسلام پسندی کی پھیلا دی اور پھر فلسطین فنڈ کا دھندا شروع ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور اس کی ذریت کے خلاف کرنل قذافی نے ایک جیالے کا کردار ادا کیا اور حافظ الاسد نے بھٹو خاندان کو شام میں پناہ دی۔ میر شاہ نواز بھٹو شہید کی عسکری تربیت فلسطینی کمانڈوز نے کی تھی۔ فلسطین کی جدوجہد پاکستان کی ترقی پسند اور لبرل طبقے کو رومانس رہا۔ لیفٹ کے شاعر حفیظ حمید حافظ اپنی جلاوطنی کے دوران بیروت میں ہی مقیم رہے مگر آج یہ عالم ہے کہ فلسطین کے معاملے کو مذہب فروشوں نے سستی جذبائیت کا ایک اظہار بنا دیا۔ ویڈیو کیسے لگی؟ تصدیق